حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، اس وقت آپ یہاں کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اس لیے گھر سے نکلا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، خدا کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ آپ نے پوچھا، تم دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے ایک ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابیوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا رکھ چھوڑتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا دیتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ان کے دروازے پر پہنچے تو ایوب رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ پاس کے باغ نخلستان میں کسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ اس وقت میرے گھر تشریف کیوں نہیں لائے جب آپ روزانہ آتے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں صحیح ہے، آج تھوڑی دیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جلدی سے باغ کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ڈالی توڑ لائے جس پر سوکھی اور تازہ دونوں طرح کی کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے پوری ڈالی کیوں توڑی؟ صرف سوکھی کھجوریں ہی توڑ لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں کھائیں۔ پھر انہوں نے کہا، میں ابھی آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح مت کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹیاں پکانے میں لگ گئی اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آدھا گوشت پکائی اور آدھا بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اسے روٹی پر رکھا اور فرمایا، ابو ایوب، اسے میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، اسے کئی دنوں سے ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے گوشت، روٹی، خشک اور کچی کھجوریں دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا، جب کبھی تمہیں اس قسم کی نعمتیں ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اور بھی بہتر بدلہ دیتے۔ جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اگلی صبح آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نوجوان لڑکی لونڈی انعام میں دی اور فرمایا، اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، ہم نے اسے بہت نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ وہ نوجوان لڑکی بھی تھی۔ جب ان کی بیوی ام ایوب نے اس لڑکی کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا، ابو ایوب یہ کون ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفے کے طور پر عنایت کی ہے۔ ام ایوب نے کہا، تحفہ دینے والے کتنے عظیم ہیں اور یہ تحفہ بھی کتنا عمدہ ہے۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اس پر ان کی بیوی نے پوچھا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہدایت پر عمل کریں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر صحیح طریقے سے عمل تب ہوگا جب ہم اسے آزاد کر دیں۔ اس پر ان کی بیوی نے ترنت کہا، آپ نے بالکل صحیح سوچا، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا۔